الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں سے کئی آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے، اگر کوئی آدمی انکار کرنا ہی چاہے تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی دلیل کام نہیں آ سکتی اگر وہ انکار بغیر دلیل کے کر رہا ہو۔ صرف ضد اور استکبار کی وجہ سے وہ انکار ہے تو انبیاء کے دلائل بھی، انبیاء کے دلائل اور ان کے طرز اصلاح بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ عبداللہ یا خدا کا بندہ، اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد لیتے ہیں، اور ایک جگہ یہود کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی تقریباً یہی قوم مراد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان میں جو کچھ یعنی اسی بنی اسرائیل میں سے جو لوگ تھوڑا بہت شدید قسم کے منکر نہیں تھے، یا ان کے منکر ہونے کے باوجود وہ شدید قسم کے ہٹ دھرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات اور عہد کو بہت زیادہ کھلے عام توڑنے والے نہیں تھے، یعنی چیلنج نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو دیندار دکھانا اور دینی بنے رہنا، ان میں بہت ساری اور بھی خرابیاں تھیں، لیکن جو اور خرابی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ وہ عہد جو وہ ان پر لعنت کی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے بالکل باضابطہ جب تک وہ اللہ کو دیکھ نہ لیں نہیں ایمان لائیں گے وغیرہ، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل جو تھوڑا ان میں بہتر جو کچھ لوگ تھے ان کا ہے یہ تذکرہ، گویا خاص طور پہ جو بنی اسرائیل کے معتبر بندے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور یہودی جو بعد میں چل کر کے جو ایک تنظیم کی شکل بنی اور بعد میں چل کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مخالفت میں اور انبیاء کی مخالفت میں یہاں کے انبیاء کے قتل کرنے تک کی کوشش کی، یہ لوگ یہود کہلائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا تو بنی اسرائیل کا جہاں پہ تذکرہ ہے وہاں پہ نہایت نرم لہجے کو اختیار کیا گیا ہے،
اس کی اس قوم کی جہاں اہمیت بتائی گئی ہے تو وہاں بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اکثر. جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو یہ ان کی جو خوبیاں ہیں، یہ ان کے اوپر جو شہادت حق ان کو ذمہ داری دی گئی، ان کا منصب جو دیا گیا، تو ان منصب پہ وہ قائم رہے. ایسا نہیں کہ بالکل توڑ دیا، شروع سے ہی اس منصب کو توڑ دیا تو اتنا انعام کیسے مل گیا. مطلب معلوم یہ ہوا کہ وہ اس منصب کے تقاضے کو بہت عمدگی کے ساتھ ادا کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا رہا کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس منصب کو، اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات کیے. تو یہ بنی اسرائیل میں یہ مراد ہوتے ہیں. یا کہیے کہ جب ان سے نرم لہجہ یا ان کے اچھے کارکردگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب جو ان کے جرائم کو گننا ہوتا ہے، جب ان کے سخت رویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آج کل مان لیجیے ایک تو یہودی ایک قوم ہے یعنی بنی اسرائیل میں، لیکن ان میں جو شدت پسند، انتہا پسند جو ہیں، وہ اصل میں وہ لوگ یعنی اس کو یہ لوگ صلیبی کہتے ہیں. وہ جو تحریک چل رہی ہے صہیونی، جیسے آپ ہندوؤں میں مان لیجئے کہ جیسے عام ہندو ہیں، لیکن ان میں جو انتہا پسند اور شدت پسند لوگ ہیں وہ ہے RSS ہے، بجرنگ دل ہے، یہ ایک تحریک ہے. تو یہودی بھی بنی اسرائیل کی تحریکی شکل تھی، جس طرح آج یہودیوں کی تحریکی شکل صہیونی ہے. تو ان میں زیادہ انتہا پسندی تھی، شرارت تھی. یہ ہمیشہ ہر طرح سے نفرت کا معاملہ کرتے تھے، خدا کے قانون کو توڑنا، شرارتیں کرنا وغیرہ. تو بنی اسرائیل کا جہاں پہ تذکرہ ہوا قرآن مجید میں تو ذرا لہجے کو نرم اختیار کیا گیا، اور جہاں یہودیوں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ بہت سخت لہجہ ہے. کہیں بھی یہودیوں کے بارے میں اچھا لہجہ استعمال کرنے میں یہودی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ دونوں میں فرق ہے. یہاں پر بھی ان کو بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ہمارے بہت ساری نعمتیں ہماری تم پر ہوئی ہیں، اور یہاں نعمت سے مراد وہی ہے کہ جو ان کو منصب شہادت حق پر فائز کیا تھا، شہادت حق کے منصب پر ان کو قائم کیا رکھا، اور انہوں نے ان کے تقاضے کو پورا بھی کیا. تو اسی وجہ سے ان کو بہت سارے انعامات دیے. صرف ایک نعمت نہیں ہے، میری بہت ساری نعمتیں ہیں ان کے اوپر جو ان کے اوپر کی گئی. تو یہاں پہ موجودہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں، بطور خاص ان کو خطاب ہے کہ دیکھو تم میری نعمتوں کو ذرا یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو. ان سے عہد کیا ہوا تھا؟ ان سے وہی عہد ہوا تھا. بہت سارے عہد ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ تمہاری کتاب میں یہ معاہدہ کرایا گیا تھا کہ ایک رسول آئیں گے جس رسول کو تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہے، اور اسی رسول کی تلاش میں یہ لوگ مدینہ پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ ان کو مدینہ میں جانے، مدینہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. یہ صرف اسی رسول کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے، اور جب وہ رسول آئے تو اس کی مخالفت کر دی. تو فرمایا کہ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تم سے جو عہد کیا ہوا ہے کہ تم کو اس رسول کے سائے میں، اس رسول کی سرپرستی میں تم کو دنیا میں پھر وہی مقام دیا جائے گا اور وہی رتبہ دیا جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ غالب تم رہو گے، لیکن اس رسول کی سرپرستی میں، اس قرآن کی برکت سے، اس کتاب کی برکت سے، اگر تم ان کا ساتھ دیتے ہو. اور فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرو. یعنی جو اس رسول کو قبول کرنے میں، اس رسول کے استقبال کرنے میں جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، وہ رکاوٹیں وہی ہے کہ جو تمہارے لوگ، تمہاری خاندانی عصبیت، تمہارے اور تقاضے، اس سے تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ دیں گے، وہ ہمیں کہیں قتل نہ کر دیں، ہم پر حملہ نہ کر دیں، باغی نہ ہو جائیں، ہمارے عوام باغی نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے خاندان کے علاوہ خاندان اسماعیل کے نبی کو تسلیم کر لیا، اس کو نبی مان لیا. تو اس وجہ سے ان کا خیال رکھنے کے بجائے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ان کو ایک حکم دیا گیا کہ جو اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو اب ان نعمتوں کا تقاضا ہے یا ان معاہدوں کا تقاضا ہے کہ تم اب اس رسول کو جو میں نازل کر رہا ہوں اس پر تم ایمان لاؤ، آخری رسول پر ایمان لاؤ، ان کا استقبال کرو. فرمایا کہ ان کے پاس جو چیز ہم نازل کر رہے ہیں، جو کتاب نازل ہو رہی ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر تم پڑھے لکھے ہو، چونکہ یہاں خطاب خاص طور پر ان کے علماء اور ان کے دانشور کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، تو کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، موجود ہے، دیکھو اس میں تو یہ کتاب
کوئی نئی چیز یا تمہاری کتاب میں موجود ان کی تکذیب نہیں کرتی، ایک ایک کسی بھی جز کی تکذیب نہیں کرتی ہے، یہ کتاب ان کی تصدیق ہی کرتی ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تم سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی تصدیق کر رہی ہے، جس رسول کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آئے گا، وہ رسول آ گئے، اسی کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ رسول آ گئے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جس رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس رسول کا تذکرہ خود تمہارے توریت میں موجود ہے، اور اس میں تم سے اسی رسول جو توریت میں جو رسول کا تذکرہ ہے اسی کی یہ تشریح ہے، اسی کی یہ تصدیق ہے جو آج یہ انقلاب آ رہا ہے۔ اور مزید ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم سے زیادہ یہاں پر کوئی اہل علم نہیں ہے، اس رسول کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، پورے عرب و عجم میں، پوری انسانیت میں اس رسول کو پہچاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں جو باضابطہ اپنے دانستہ اور عقل و شعور کی بنیاد پر اس رسول کو پہچانے، ان میں واحد مخلوق تم ہو۔ لہذا تم ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے وہ لوگ لے آئیں اور تم پیچھے رہ جاؤ یا ایمان ہی نہ لاؤ، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم یعنی اتنے دانشتگی کے باوجود، دانش مندی کے باوجود ایسا نہ ہو کہ تم پہلے ہی پہلا انکار کرنے والا بن جاؤ اس رسول کا۔ اور یہ انسان کی، کسی بھی انسان کی حماقت اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو وہ سب سے اچھے سے جانتا ہے، اس کو سب سے بہتر طریقے سے صرف وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کا انکار کر دے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اس ظاہر سی بات ہے کہ یہود کے علاوہ اس رسول کو کوئی اور جان ہی نہیں سکتے تھے، اور جو خاص طور پہ وہ طبقہ جو اہل علم کا طبقہ ہے، جو دانشوروں کا طبقہ ہے، ان کے بغیر ان سے پہلے اس رسول کو کون پہچان سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو پہلے سے معلوم ہے اور اس رسول کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ پھر وہ کیوں نہیں رسول کو مان رہے ہیں اتنا علم ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے دلائل ہونے کے باوجود؟ اصل بات وہی ہے کہ وہ لوگ، ان کے بہت سارے مناسب یہاں سے دنیاوی مناسب جو تھے وہ گر رہے تھے، وہ چھوٹ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جو طبقہ ہے، جس طبقے کو خاص طور پہ یہاں خطاب کیا گیا ہے، وہ طبقہ ہے کہ جن کا اپنا مذہبی اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، جن کے مریدان کی کثرت ہوا کرتی تھی، جن کے چاہنے والوں کی ایک بھیڑ تھی، جن کے پیروی کرنے والوں کا ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ تو اب ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اگر خود ان کے پیروکار ہو جائیں گے، رسول کے پیروکار ہو جائیں گے، تو رسول کے پیروکار، ہمارے پیروکار بھی تو ان کے پیروکار ہو جائیں گے اور ہم خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ڈر تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو معمولی منفعت تھی، اگر جبکہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اس رسول کی سرپرستی میں آ جاتے ہو تو اس رسول کی سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پوری دنیا پر پھر فوقیت دے گا، اور تمام دنیا پر، عالمین پر پھر تمہیں فضیلت دے گا، وہ وقت تمہیں واپس کرا دے گا جو منصب تمہیں ملا ہوا تھا۔ یہ تو بہت معمولی منصب ہے کہ یہاں پر تمہارے چاہنے والے اور تمہارے مریدان بہت معمولی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیت کو، یعنی آیات سے مراد وہی ہے کہ جن آیات میں، جن چیزوں میں، جن اذکار میں، یا تو توریت کے جن آیات میں رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو تم معمولی فائدے میں، بہت چھوٹا فائدہ ہے یہاں پر کہ تمہارا ایک معمولی منصب جا رہا ہے، اس معمولی فائدے میں ضائع نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ آگے پھر خاص ان میں جو بڑے اہل علم ہیں، جن کا اپنے علم کی بنیاد پر چرچا ہے، جن کا اور ظاہر سی بات ہے مدینہ میں وہ لوگ تھے، اور مدینہ میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ کبھی کسی وحی سے ان کا کوئی تعلق ہوا، اور یہ یہودی لوگ آئے تو ان کا وحی سے رابطہ تھا، وحی کو ماننے والے تھے، کتاب موجود تھی ان کے پاس تھی، تو اس وجہ سے ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا وہاں پر، اور پھر ایک مذہبی دینداری میں کا اظہار بھی تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چاہے اندر میں کچھ نہ ہو، لیکن اگر ہم مذہبی چیزوں کو بہت بڑے پیمانے پر اپنے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی خلیہ بنا لیتے ہیں اس طرح کا، اور اندر سے بالکل خالی ہے، ایمان، تقوی اور طہارت میں بالکل خالی ہے، لیکن اگر ہم ظاہری اثر و رسوخ میں وہ مالا اور وہ جبہ دستار مرقع کر لیں تو پھر عوام پہ بڑا گہرا اثر پڑ جاتا ہے، اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہود چونکہ اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور سامنے جو لوگ تھے وہ بالکل، ان کو کبھی کسی وحی سے تعلق نہیں تھا، کبھی آج تک ان کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ تھے۔
اب اس کی وجہ سے مدینہ کے ارد گرد میں، مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد بھی ان کے مذہبیت کا ڈنکا بجا ہوا اور ان کے سامنے، اور یہ لوگ پھر ان کو باتیں اچھی بھی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خود چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، خود چاہے اپنے اندر کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی مذہبیت، مذہبی اثر و رسوخ کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے اچھی باتیں، چکنی چپڑی باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ تو یہ لوگ خوب ان کے تقریریں اور ان کے مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی جن میں ان لوگوں کو بڑی قیمتی نصیحتیں کی جاتی تھیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا کہ تم تو اس طرح کام کرتے ہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور آگے اس بات کا خاص طور پہ اظہار اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں کیا گیا۔ اور تو ان میں کیا ہے کہ جب ان کا اثر و رسوخ بڑھا ہوا تھا لوگوں میں تو ان سے لوگ پوچھتے بھی تھے۔ اب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تو لوگ ان کے پاس، جن کو پاس بھی خبر پہنچی کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لوگ ان کے پاس پہنچتے تھے۔ تو ان کو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ الٹے ان کے اوپر ہی کچھ سوال کرتے کہ ان سے پوچھنا، ارے وہ نبی نہیں ہو سکتے، ان سے کچھ سوال کرنا، یعنی جس طرح ایک عالم میں یا موجودہ دیندار مذہبی طبقہ میں ایک اس کا اثر و رسوخ کہیں پہ قائم ہو اور دوسرے کا بھی کہیں پہ قائم ہو رہا ہو تو وہ ایک دوسرے میں چپکلش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ تو بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے مذہب کو سمجھتے ہیں، روحانی لوگ ہیں، تو ان سے پوچھتے تھے تو وہ لوگ اللہ کے رسول پہ جھوٹ موٹ کی باتیں کرتے تھے، ان سے جھوٹ موٹ کے اعتراضات کہتے تھے کہ یہ سب جا کے اعتراض کرنا، التباس پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ اعتراض کرو تاکہ وہ اعتراض کا جواب نہیں دیں گے اور یہ لوگ جو ہے یعنی ان سے بدظن ہو جائیں گے، پھر جائیں گے اور یعنی اس شک میں شبہ میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا تو بہت سی جگہوں پر اللہ کے رسول پر یہودیوں کے سکھائے ہوئے اعتراضات کیے گئے۔ مثال کے طور پر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، ذوالقرنین کون ہے، پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کا اصل شہر تو اصل ملک تو فلسطین ہے، پھر یہ مصر میں کیسے پہنچے، جس کا پورا تفصیلی جواب دیا گیا ہے۔ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں سوال کروایا گیا، ایسے سوال کروائے گئے جس کے جوابات نہیں ہوا کرتے، تو اس طرح کے اعتراضات کرائے گئے۔ فرمایا گیا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ حق کو چھپا کر کے حق کو باطل کے ساتھ اس میں التباس کیا کرتے تھے، دونوں کو شک میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو نماز قائم کرو، نماز ان کے یہاں تھی لیکن وہ لوگ نماز کو بحیثیت قوم انہوں نے ترک کر رکھا تھا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو یہ لوگ ربا میں بدل دیا، سودی کاروبار میں بدل دیا تھا زکوٰۃ کو، تو اس طرح کا ان کو حکم دیا گیا۔ اور وہی بات آخر میں پھر کہ جو ان کے مذہبی طبقے کو کہا گیا جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو متاثر کیے ہوئے تھے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے تھے، ان کو حکم کہا جا رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو حالانکہ خود تمہیں یاد نہیں رہتا، اپنے آپ کو یاد نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب تمہارے سامنے رہتی ہے، کتاب پڑھتے ہو، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ لہذا نماز اور صبر اور نماز سے استعانت طلب کرو۔ اور اب یہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ بہت بڑی بھاری مشکل چیز ہے۔ کیا مشکل چیز ہے؟ نماز پڑھنا مشکل چیز ہے یا صبر کرنا مشکل چیز ہے؟ یہ سارا کام ایسے لوگوں کے لیے جو مذہبی اس قدر اپنے ظاہری مذہبیت کو اس قدر اظہار کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنا حلقہ اثر بنا رہے ہیں، ان کو اس حلقہ اثر کو چھوڑنا، اس مذہبی ایک تعداد کو، مذہبیت کے اثر و رسوخ کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل ہونے کی وجہ سے ہی وہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچ لیں کہ نہیں ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کا جو ہم سے معاہدہ ہے اس کا جواب دینا ہے، اس معاہدے کو پورا کیا کہ نہیں کیا، تو پھر وہ لوگ ان کے لیے بھاری بھرکم چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس اثر و رسوخ کو آرام سے چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اور صحیح حق کو، ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ واقعی